گرامی قدر خواتین و حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی کامیابی کا دار و مدار نماز کو قرار دیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے متعدد بار رکھ چکا ہوں کہ کسی ایک عبادت کی اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہ بالکل نہیں ہوتا کہ شاید دین میں صرف اس ایک عمل کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ بس یہ کام کرنے سے باقی معاملات خراب بھی ہوں تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی تمام احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ یہ عبادت اللہ کو اس قدر مقبول ہے کہ جو آدمی نمازی بن جاتا ہے اس کی باقی ساری زندگی ویسے ہی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کے اندر اس کے ایک ایک رکن کو اتنا اہم قرار دیا کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں آ گیا، جیسے اس کا دل کیا ویسے نماز پڑھ لی، سلام پھیر کے چلا گیا تو اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، بلکہ واضح امت کو یہ سبق دیا، یہ سمجھا دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح میں نے نماز ادا کی ہے۔ نماز کا ہر ایک رکن اتنا اہم ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحج کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اور سجدے کو خاص کر بیان کیا، اور اس کا مطلب تو یہ بالکل نہیں ہے کہ بندہ آ کے صرف رکوع کرے یا سجدہ کرے اور قیام نہ کرے، بلکہ یہ جو دونوں باتیں اللہ رب العزت نے فرمائی کہ اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو، اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجود ان کی ادائیگی ہمیں بڑے دھیان سے اور بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس صحابی کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے ان کے رکوع اور سجدے صحیح طرح سے وہ ادا نہیں کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا لو مت علی غیر الفطرۃ التی فطر اللہ محمدً علیہا، اگر ایسی نمازیں تو پڑھتا رہا اور تو فوت ہو گیا تو فطرت محمد سے ہٹ کے تیری موت ہوگی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ ثلاثۃ اثلاث، نماز بنیادی طور پہ تین حصوں میں تقسیم ہے۔ نماز تین باتوں کا نام ہے، الطہور ثلث والرکوع ثلث والسجود ثلث، نماز کے لیے طہارت یہ نماز کا ایک تہائی ہے، اور نماز کا رکوع یہ دوسرا تہائی ہے، اور سجدہ کرنا یہ تیسرا تہائی ہے۔ یعنی جس آدمی کی نماز میں رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوگا اللہ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری روایت جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاۃ عبد، اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھے گا ہی نہیں، لا یقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، وہ آدمی جو اپنی پشت کو اپنی کمر کو رکوع میں اور سجدے میں صحیح طرح سے نہیں رکھتا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن میں چند وہ غلطیاں جو ہماری نماز میں ہیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج چند باتیں جن میں سے سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمیں ہر نمازی کو نماز با جماعت کے دوران پابند بنایا کہ امام سے پہلے تقدیم ہو یا تاخیر ہو کسی معاملے میں بھی آپ نے امام کی مخالفت نہیں کرنے۔ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا لا تبادر الامام، امام سے آگے نہ بڑھا کرو، امام ابھی کھڑے ہیں اور مقتدی صاحب پہلے ہی جھکے ہوئے ہیں،
یا امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا اور امام کا جو سر وہ تھوڑا سا پھرتے دیکھا تو ہم نے پہلے ہی اپنا سر پھیر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اس گناہ کو جتنی شدت سے بیان کیے ہے. نماز کے دوران میں میرے علم کے مطابق کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی وعید بیان کر کے فرمایا ہو کہ آپ نے فرمایا اما یخش الذی، وہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے ڈرتا نہیں ہے جو آدمی امام سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لیتا ہے، اس کو ڈر نہیں لگتا کہ ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان یحول اللہ صورتہ، کہ اللہ اس کی شکل و صورت ہی گدھے جیسی نہ بنا دے. یہ اتنی وعید جو بیان ہوئی ہے، دراصل جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز با جماعت کا اجر ثواب اللہ رب العزت نے ایک کی بجائے 25 یا 27 نمازوں جتنا رکھا ہے، اور اتنی زیادہ نمازوں کا ثواب جو رکھا گیا، اس نماز با جماعت کے تقاضے بھی بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی رکن وہ امام سے پہلے کرنے میں تقدیم یا جلدی نہ کی جائے. بہت سارے ہمارے احباب، بالخصوص میں نوٹ کرتا ہوں، بالخصوص جو پہلی صف میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یقین جانیے ہمیں ان سے بڑی ہمدردی ہے. وہ بڑی باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، باقی نمازیوں سے پہلے آتے ہیں، اور کئی اذان سے بھی پہلے مسجد میں آئے ہوتے ہیں. مگر اکثر اوقات جو غلطی دیکھی کہ امام صاحب ابھی سجدے کے لیے جھکے اور وہ بھی ساتھ میں ہی جھکنا شروع ہو جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوتے، لم نزل قیاما، ہم اپنی جگہوں پہ کھڑے رہا کرتے تھے، حتی نراہ قد وضع وجہہ فی الارض، حتیٰ کہ ہم دیکھ لیتے کہ آپ نے اپنی پیشانی مبارک کو زمین پہ رکھ دیے. اس سے اندازہ ہوا کہ امام کے پوزیشن چینج کرنے میں، امام کا قیام سے سجدے کی طرف جو ہی جھکاؤ ہوا، ہم نے سجدے کی طرف نہیں جانا جب تک کہ امام اپنی پیشانی کو زمین پہ نہ رکھ لے. اور یہ اتنی واضح حدیث ہے کہ ہمیں اس عمل کو اس اعتبار سے، اکثر احباب یہ کہتے ہیں جی امام صاحب پہلے جھک جاتے ہیں، اللہ اکبر بعد میں کہتے ہیں. تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ امام پہلے اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی طرف جائے گا تو پھر ہم نے وہ جو ہمارا قیام ہے، ہماری کمر میں جو خم ہے یا جو جھکاؤ ہے، وہ اس کے بعد ہوگا. دوسری بات، بہت سارے ہمارے دوست احباب وہ امام سے کسی رکن کی ادائیگی میں جلدی تو نہیں کرتے لیکن تاخیر کر دیتے. تاخیر کی ایک صورت یہ ہے، امام سجدے سے اٹھ پڑے، امام نے رکوع ختم کر کے کھڑے ہو گئے، لیکن نمازی صاحب ابھی اپنی تسبیحات پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ عمل مسنون اور فضیلت والا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں 2-3 تسبیحات زیادہ پڑھ لوں. یہ زیادہ تسبیحات پڑھنا آپ کے لیے فضیلت کا عمل نہیں ہے. نماز کے دوران میں فضیلت کا عمل یہ ہے کہ آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے. فرض کر لیجئے ایک امام نے نماز اتنی جلدی میں پڑھائی، آپ نے ابھی 1-2 بار ہی تسبیح پڑھی اور امام نے سر اٹھا دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نماز با جماعت میں آپ پابند ہیں امام کے. امام کا اگر وضو نہ ہو، امام اگر ناپاک ہو، امام فاسق اور فاجر ہو، اور آپ نے اگر امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس کا وبال مقتدیوں پر نہیں ہے. آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام کی غلطی، آپ کی تلاوت مکمل نہیں ہوئی، آپ کی تسبیحات مکمل نہیں ہوئی، آپ کی تشہد میں دعائیں مکمل نہیں ہوئی، آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں ہے. نماز با جماعت کے دوران میں امت محمدیہ کو ایک حکم دیا گیا کہ آپ نے امام کی پیروی کرنی ہے.